اور روایت بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو قادری صاحب نے جو رویہ اپنایا ہے وہ کوشش کرتے ہیں اس کے بعد کہ وہ کتابوں کے نام نہیں لیتے، یعنی یہ جو روایت ابھی بیان کرتے ہیں نہ کتاب کا نام لیا ہے نہ رائٹر کا نام لیا ہے کہ یہ روایت کہاں پہ موجود ہے، بلکہ کہا ہے کہ ایک اور سند سے روایت موجود ہے، اس سند میں فلاں راوی ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کلپ نمبر 4 اگر لگا دیں شہباز بھائی تو دیکھتے ہیں کہ وہ کس چیز پہ وہ واقعہ کو ایک تیسری سند کے ساتھ بھی روایت کیا گیا، اس کا راوی محمد بن حمید الرازی ہے۔ اب وہ تو خالی ابن حمید لکھ دیتے ہیں، یہ بھی چال ہے ان لوگوں کی، تاکہ کسی کو آگے پیچھے کسی کی شناخت نہ ہو کہ کون ہے ابن حمید۔ حمید نام کے کئی لوگ ہو گزرے، کئی سکہ بھی ہوئے، غیر سکہ بھی ہوئے، عادل بھی ہوئے، کاذب بھی ہوئے، فاسق بھی ہوئے، متقی بھی ہوئے، ایک نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں، ان کا طریقہ بس ابن حمید لکھ دیتے ہیں۔ آگے جس کو رد کرنا ہے، چھان بین کرنی ہے، وہ پھر خود تلاش کرتا پھرے اور سمندروں میں غوطہ زنی کرتا پھرے کہ یہ ابن حمید کون ہے۔ خیر، ہم نے بھاگنے نہیں دیا، نکال لیا، تو یہ محمد بن حمید الرازی ہے۔ اس کی پوری تفصیل اسماء الرجال کی کتابوں میں نکالی۔ یہ ایک اور راوی ہے محمد بن حمید، یہ کذاب ہے۔ اس محمد بن حمید نے آگے جریر بن عبد الحمید سے روایت کیا ہے۔ جریر بن عبد الحمید نے آگے مغیرہ بن مقسم کا نام لیا ہے، اس نے زیاد بن کلیب التمیمی الحنظلی کا نام لیا ہے، اس طرح چل کے روایت بنائی ہے۔ تو روایت کر کے تو اصلاً اس پوری روایت اور سند کو گڑھنے والا شخص خود کذاب ہے۔ جی ماد بھائی، اچھا، شروع میں انہوں نے کہا کہ یہ ابن حمید ہے، اور ابن حمید یہ لوگ کہتے ہیں یہ بھی ان کی چال ہے کہ یہ لوگ ابن حمید کہتے ہیں، وہ نام نہیں لیتے، کہتے ہیں مثلا حمید کا بیٹا۔ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ چال کس کے چال ہے، ہم جہاں سے بیان کرتے ہیں وہاں پہ آپ لوگوں نے یہ چال چلی ہے، ہم نے چال تھوڑے، ہم آپ کی کتابوں میں نہیں آ سکتے نا، آپ کی کتابوں میں جو ہے نا اضافات کریں یا اس میں کچھ کم کر لیں۔ یہ روایت آپ دیکھیں، یہ آپ خود دیکھیں کتنے شدت سے طاہر القادری صاحب نے اس مطلب کو بیان کیا کہ ان لوگوں کی چال ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ چال کس نے چلی ہے، کس نے یہ کام کیا ہے کہ راوی کا نام حذف کر کے صرف ابن حمید کا ہے۔ اور اگر ہم اس کی تاریخ پہ جائیں، نہ بخاری رہے گا نہ مسلم رہے گا، سب نے یہ کام کیا ہے، کوئی بھی نہیں رہتا، سب نے تدلیسات کیے ہیں، سب نے جو ہے وہ تدلیس سے کام لیا ہے، حتیٰ جناب ابو ہریرہ انہوں نے بھی تدلیس سے کام لیا، خود ان کے اپنے اہل سنت کے ہاں یہ موجود ہے۔ یہ آپ دیکھیں، اگر ہم روایت دکھا سکیں، جی یہ روایت طبری، تاریخ الطبری، انہوں نے نام نہیں لیا کہ تاریخ طبری کی روایت ہے، چونکہ لوگوں کو تو پتہ ہے تاریخ طبری مشہور کتاب ہے اور اہل سنت کی کتاب ہے، لہٰذا نام نہیں لیا، تاریخ طبری کا نام نہیں لیا۔ تاریخ الطبری، تاریخ الامم والملوک لابی جعفر محمد بن جریر الطبری، جس کی دوسری جلد پہ صفحہ نمبر 233 پہ یہاں پہ روایت دیکھیں، حدثنا کیا ہے شہباز بھائی، آپ پڑھ سکتے ہیں ابن حمید، مشائخ میں سے ہے اس کے، ہاں، بس یہ چال کس نے چلی ہے، یہ نام حذف کر کے چال کس نے چلی ہے؟ آپ کے اپنے عالم نے چلی ہے، آپ کے مؤرخ نے، آپ کے مفسر نے، جو آپ کے بڑا نام جو ہے وہ رکھتے ہیں، اس نے یہ کام کیا ہے، اس نے لوگوں کے جو ہے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ حالانکہ ہم نہیں کہتے کہ یہ دھوکہ ہے، ہم کہتے ہیں بہت سارے نام جو ہیں وہ اسی ناموں سے مشہور تھے، ابن حمید کے نام سے، ابن فلاں کے نام سے، وہ لوگ اسی طرح ہی لکھتے تھے، ہم اس کو چال نہیں کہتے۔ آپ نے چونکہ چال کا، ہم آپ کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ دھوکے کس نے کیے ہیں۔ ابن حمید ہیں، حدثنا جریر، اور ابن حمید کہتے ہیں جریر نے مجھے جریر نے یہ بتایا، وہ کہتے ہیں مغیرہ ابن مقسم ہے یا کوئی اور مغیرہ ہوں گے، یہ کہتے ہیں زیاد ابن کلیب، وہ کہتے ہیں اتی عمر بن الخطاب منزل علی ابن ابی طالب، عمر بن الخطاب اور علی کے گھر پہ آئے، وہاں پہ طلحہ، زبیر اور مہاجرین کے کچھ لوگ بھی موجود تھے۔ کیا کہا؟ واللہ لأحرقن علیکم، اللہ کی قسم، قسم کھائی ہے کہ میں یہ گھر جلا دوں گا تمہارے اوپر، او لتخرجن الی البیعہ، یا تم بیعت کے لیے نکل آؤ گے، بیعت کو، یا بیعت کرو یا گھر کو آگ لگا دوں گا۔ فخرج علیہ الزبیر مسلطا بالسیف، زبیر نکلے تلوار اٹھا کر، تو زبیر پر حملہ ہوا، اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ تلوار گر گئی، انہوں نے زبیر پر حملہ کر کے ان سے پکڑ لیا۔ یہ پوری روایت ہے۔ اس روایت میں ابن حمید، یہ جو ابن حمید ہے اس کے اوپر اعتراض ہے۔ ابن حمید کے بارے میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ابن حمید کے بارے میں یہ طاہر القادری صاحب نے کہا کہ ہم نے بھاگنے نہیں دیا، ہم نے معلوم کیا کہ یہ کون ہے، یہ محمد بن حمید الرازی ہیں۔ طاہر القادری صاحب یہ واضح ہے، یہ آپ نے جس سائٹ سے اٹھایا وہاں پہ یہ ساری باتیں موجود ہیں، اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، یہ اس سے پہلے تمام کے تمام ہم اپنی کتابوں میں جب اس روایت سے استناد کرتے ہیں تو ہم جب اس راوی کی توثیقات لے کے آتے ہیں تو وہاں پہ پورا نام لے کے آتے ہیں، محمد ابن حمید الرازی۔ اور اب ہم آپ کو بتا دیں گے کہ محمد بن حمید الرازی یہ کون ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہمیں بہت ہی تعجب ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اہل سنت کے ہاں
یعنی جو اہل سنت کہتے ہیں کہ جو معذرت خود طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو کذاب راوی ہے، یہ جو شروع کا راوی ہی کذاب ہے تو آگے کیا سند کی کیا بحث ہم کریں؟ تو میرے خیال میں خود یہ بات کرنا کہ یہ کذاب راوی ہے یہ انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ کاش آپ تھوڑا سا دیکھ لیتے کہ جہاں ان کو کذاب کہا گیا ہے کس نے کہا ہے اور کون ہے، کیوں کہا گیا ہے، اور ایسا کیا پیش آیا تھا کہ اسے کذاب کہا گیا، یہ ایک تفصیلی بحث ہے۔ لیکن اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ نہیں، یہ راوی ان کے ہاں ثقہ بھی ہیں، یعنی ان کے علماء کے درمیان میں ہر راوی پہ اختلاف موجود ہے، ہر راوی پہ اختلاف موجود ہے۔ کوئی کہتا ہے ثقہ ہے، چونکہ اندازے ہیں، ہماری طرح تھوڑی ہیں۔ ہماری کتابوں میں جو روات کی توثیق اور تضعیف ہیں وہ حدس پر مبنی نہیں ہے، وہ حس پر مبنی ہے، یعنی وہاں پہ ہمارے عالم نے کسی کتاب سے دیکھ کر یہ لکھا ہے کہ فلاں راوی ثقہ ہے یا ضعیف ہے۔ مثلا اگر نجاشی، شیخ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ وہ آتے ہیں زرارہ کی توثیق کرتے ہیں تو وہ اپنے گمان سے نہیں کرتے، وہ پہلی کتب میں جو رجالی کتب ہیں اس سے دیکھ کے کہتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ زرارہ ثقہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں زرارہ ثقہ ہے۔ جبکہ اہل سنت کے ہاں یہ بات نہیں ہے، ہر کس نے اندازے لگائے ہیں۔ کسی کو نام پسند آیا ہے تو کہتے ہیں ہاں یہ ثقہ ہے، کسی کو نام پسند نہیں ہے تو کہتے ہیں یہ ثقہ نہیں ہے، کسی کو داڑھی پسند آئی ہے تو کہتے ہیں واہ کیا داڑھی ہے، یہ تو ثقہ ہے۔ پھر اسی کو جس کی داڑھی پسند آئی تھی کہہ رہے نہیں یار یہ کیا عجیب داڑھی رکھی ہے، ایک اور نے آ کے اس کو ضعیف شمار کیا ہے۔ یعنی ایسے موجود ہیں ان کے ہاں۔ تو یہاں بھی دیکھیں آپ، میں خود تہذیب الکمال سے، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال جناب مزی کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 25 ہے، صفحہ نمبر 97 ہے۔ یہاں پہ محمد بن حمید بن حیان التمیمی، وہی راوی کہ جو طبری کے مشائخ میں سے ہیں، اس کے بارے میں یہ پورا نقل کرتے ہیں فلاں فلاں نے اس سے روایت کیا۔ کس نے روایت کیا؟ ابو داود کا استاد ہیں یہ جیسے آپ کذاب کہتے ہیں، ترمذی کا استاد ہیں، ابن ماجہ کا استاد ہیں، احمد بن حنبل کا استاد ہیں، اور یہ ان کے ہاں قواعد موجود ہے کہ احمد بن حنبل کس سے روایت لیتے ہیں؟ جو ثقہ ہو اس سے روایت نقل کرتے ہیں۔ یا اسی طرح محمد بن جریر الطبری، اس طبری ہے۔ پھر کہتے ہیں یحییٰ بن معین کا استاد ہیں کہ جو خود علم رجال کے استادوں میں سے ہیں، بڑوں میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم بن مالک القطان کہتے ہیں سمعت محمد بن حمید، محمد بن حمید، یہ دیکھیے یہ کون شخص ہے؟ کہتے ہیں میں نے محمد بن حمید سے سنا کہ دخلت بغداد، میں بغداد گیا، فاستقبلنی احمد بن حنبل و یحییٰ، تو میرے استقبال کس نے کیا؟ میرا استقبال احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین۔ پس جس کے استقبال احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین کرتے ہوں وہ محمد بن حمید ہیں، اور اسے آپ کذاب کہتے ہیں۔ یعنی احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین ایک کذاب جو رسول اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں اس کا استقبال کرتے ہیں۔ فسألونی احادیث یعقوب القمی، اس نے مجھ سے سوال بھی پوچھا ہے، میری شاگردی اختیار کی ہے۔ یہ ناممکن ہے قادری صاحب، یعنی آپ جو ہے وہ بچوں والی باتیں نہ کریں۔ یا یہ دیکھیں ابو زرع کتنے بڑے آدمی آپ کے ہاں، وہ کہتے ہیں منفعت ہوں ابن حمید، جو ابن حمید کو جو ہے وہ یعنی ہاتھ سے گنوا دے، ان کے احادیث تک رسائی نہ کریں، وہ 10,000 احادیث، 10,000 احادیث کا محتاج رہے گا، 10,000 احادیث میں یہ شخص موجود ہے۔ یا اب دیکھیں عبداللہ ابن احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا، سمعت ابی یقول، میں نے اپنے والد سے سنا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا یزال بالرئی علم ما دام محمد بن حمید حیا، جب تک محمد بن حمید ہوں گے تو رائے میں جو ہے علم زندہ رہے گا۔ یعنی آپ کے ہاں علم کو زندہ رکھنے والا شخص وہ کون ہے؟ وہ محمد بن حمید ہے، اور اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو آپ ضعیف کہتے ہیں۔ یا مثلا موجود ہیں محمد بن یحییٰ الذہلی، کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ ما تقول فی محمد بن حمید، محمد بن حمید کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ قال الا ترانی هو ذا احدث عنہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں اس سے روایت نقل کرتا ہوں؟ میں اس کو ضعیف نہیں سمجھتا، میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں فلاں فلاں کی مجلس میں موجود تھا، حدثنا محمد بن حمید فقلت تحدث عن ابن حمید، ایک شخص نے کہا کہ حدثنا ابن حمید، میں نے کہا تم ابن حمید سے روایت نقل کرتے ہو؟ اس نے کیا جواب دیا؟ ما لی لا احدث عنہ، کیوں میں اس سے روایت نقل نہ کروں؟ وقد حدث عنہ احمد بن حنبل و یحییٰ بن معین، جس سے احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین نے روایت لی ہوں، جو یحییٰ بن معین اور احمد بن حنبل کا استاد رہا ہوں، تو مجھے کیا مسئلہ ہے، میں کیوں نقل نہ کروں؟ جی اسی طرح آپ دیکھیں بہت ساری روایت کی ہیں۔ یحییٰ بن معین کیا کہتے ہیں کہ محمد بن حمید کیا ہے؟ ثقہ لیس بہ باس،
ثقہ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ ابن معین سے دوبارہ پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں ابن حمید ثقہ، وہ ثقہ ہے۔ اسی طرح یہ طیالسی بھی کہتے ہیں ابن حمید ثقہ۔ یہ پورے جو ہے اس کے ہاں توثیقات وغیرہ موجود ہیں۔ اب یہاں پہ جان بوجھ کر جناب طاہر القادری صاحب نے ان لوگوں کے اقوال نقل کیا ہے جنہوں نے ابن حمید کو کذاب کہا ہے۔ ہم پہلے ان کے سامنے ایک عرض کریں۔ دیکھیں ابن حمید کو کذاب جنہوں نے کہا اتنے توثیقات کے باوجود، کیوں کہا ہے؟ چونکہ ابن حمید ان کے ہاں امام ہے، یعنی اگر آپ ذہبی کی کتابوں کی طرف جائیں وہاں پہ امام حافظ کے لقب سے اس کو یاد کیا گیا ہے، اور ان کے بڑوں کے درمیان میں یہ توثیق اور تضعیف کی جنگ جاری تھی، ایک دوسرے کی تکذیب کرتے تھے یہ لوگ، یعنی ان لوگوں کی کوشش رہتی تھی کہ ایک دوسرے کو کذاب کہیں، ایک دوسرے کو ضعیف کہیں۔ اس لیے پھر انہوں نے ایک قاعدہ نکالا ہے کلام الاقران۔ کلام الاقران کیا ہے کہ یہ جو ائمہ ہیں جو بڑے ہیں، یہ اگر ایک دوسرے کے اوپر حملے کریں تو وہ تضعیف شمار نہیں ہوگی۔ یہ آپ دیکھیں کلام الاقران، میزان الاعتدال فی نقد الرجال، جی جناب ذہبی کی کتاب ہے میزان الاعتدال، اس کے جلد اول پہ آپ دیکھیں احمد بن عبداللہ الحافظ ابو نعیم الاصفہانی احد الاعلام، یہ ابو نعیم الاصفہانی جو ابو نعیم الاصفہانی یا ابو نعیم الاصفہانی یہ بہت ہی مشہور کتاب جو ہے عالم ہے اہل سنت کے ہاں۔ اس کے بارے میں خود ان کے علماء نے کیا کہا ہے؟ ان علماء نے قد اجمع الناس علی انہ کذاب، تمام کے تمام لوگوں کا اجماع ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کذاب ہے، ابو نعیم کذاب ہے۔ قادری صاحب ابن حمید کو چھوڑ دیں، میں ابو نعیم کی تکذیب آپ کو لے کے آ رہا ہوں، ابو نعیم کذاب ہے۔ اب ذہبی جب یہاں پہ آئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کلام الاقران بعضهم فی بعض لا یعبأ بہ، یہ جو اقران کے کلام جو بڑے ائمہ ہیں جب یہ ایک دوسرے کے اوپر جھڑا کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت شمار نہیں ہوگی، ہم اس کو نہیں مانیں گے، اس بات کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ یہ آپ کے خود جو ہے یہ قواعد ہیں، یعنی ان قواعد سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے۔ بخاری بھی دکھا دیں ان کو ضعفاء میں، جی جی احسن، یعنی موجود ہیں، احسن بخاری کے اوپر موجود ہیں، اسی طرح مسلم کے اوپر موجود ہے، کون ہے کہ جس کے اوپر موجود نہ ہو؟ یعنی ابو حنیفہ پہ موجود جی ہے، ابو حنیفہ کی تو سب سے زیادہ ابو حنیفہ کے اوپر ہے، یعنی شافعی پہ کم موجود نہیں ہے، ابو کون سا ہے جو حنیفہ نہیں جی یعنی کون بچہ ہے ان جو میں آپ کے سے؟ ہاں جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ تضعیف نہیں ہوئی ہے یا اس پہ جرح نہیں ہوئے، بلکہ ابو حنیفہ کے اوپر تو لعنت موجود ہے، جی یعنی ان کے اوپر لعنت۔ شعبہ ابن حجاج کہ جو آپ کے ہاں علم رجال کا سب سے بڑا آدمی ہے، وہ کہتے ہیں کانا یلعن ابو حنیفہ، وہ ابو حنیفہ کے اوپر لعنت کرتا اور آپ اسے امام مانتے ہیں۔ بس آپ اپنے قواعد سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اچھا اس سے بھی بڑھ کر اب کوئی کہے گا یار کیا یہ کلام الاقران کہہ رہو، فلاں فلاں کی باتیں کرو، یہ جب بھی سند میں نہ آ جائیں ہم نہیں مانیں گے۔ اور جناب طاہر القادری صاحب جب یہی شخص آپ کے ہاں سندوں میں آئے ہیں، آپ کے علماء نے، آپ کے محدثین نے اسی روایت کو صحیح بھی کہا ہے، حسن بھی کہا ہے، یعنی آپ کے ہاں موجود ہے۔ یہ دیکھیں، یہ الجامع لشعب الایمان جناب بیہقی کی کتاب ہے، اس کی 13ویں جلد پہ صفحہ نمبر بنتا ہے 125، حدیث نمبر 10,058۔ یہاں پہ یہ دیکھیں اسنادہ حسن 10,058۔ یہ حدیث کس سے ہے؟ یہ اب دیکھیں یہ حدیث کس سے ہے۔ اس حدیث کے سند میں کون ہے؟ حدثنا محمد بن حمید الرازی۔ پس اگر یہ کذاب ہوتا تو حدیث کی سند حسن نہ ہوتی، حدیث کی سند ضعیف ہو جاتی، لیکن آپ کے عالم نے کیا کہا؟ نہیں حسن ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ ثقہ راوی ہے، یا بلکہ حسن بھی نہیں، یہاں صحیح روایات بھی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ یہ ہے سنن الترمذی، سنن الترمذی آپ دیکھیں، یہ جناب البانی کی تحقیق کے ساتھ، اس کے آپ حدیث نمبر 606 پہ دیکھیں، البانی نے کیا کہا ہے؟ صحیح۔ کون ہے سند میں؟ محمد بن حمید الرازی، البانی نے اس کو صحیح کہا۔ دوسری حدیث 1698 نمبر حدیث، صحیح۔ کون ہے؟ محمد بن حمید الرازی۔ تیسری حدیث محمد بن حمید الرازی سند میں موجود ہے 3732، روایت کیا ہے؟ صحیح۔ یعنی میں کتنی مثالیں آپ کو دے دوں؟ ایک دو مثالیں تو نہیں ہے، بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جہاں سے واضح ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ ثقہ راوی ہے، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہاں تک کافی ہے اس شبہے کا جواب، اور واضح ہوا کہ اس سند میں صرف محمد بن حمید پہ جناب نے اعتراض کیا تھا طاہر القادری صاحب نے، اس کو جو ہے ہم نے خود آپ کے محدثین سے، آپ کے قواعد سے، آپ کی کتابوں سے ثابت کیا ہے
کہ یہ ثقہ راوی ہیں، اس کی وثاقت میں کوئی شک نہیں ہے۔